الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. وہ دائمی زندگی کا مالک ہے اور سارے جہان کو تھامنے والا ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہی اور اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا عالی شان اور عظیم الشان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خدا ہی لائق حمد و ثنا ہے. خدا ہی لائق حمد و ثنا ہے. خدا ہی خالق ارض و سما ہے. وہی روزی رساں ہے ہر کسی کا. وہی روزی رساں ہے ہر کسی کا. ہر ایک پر اس کا دروازہ کھلا ہے.
نہ اس کی رحمتوں کا ہے کنارہ، نہ اس کی رحمتوں کا ہے کنارہ، نہ اس کے فضل کی کچھ انتہا ہے۔ یقیناً ہے وہی معبود برحق، یقیناً ہے وہی معبود برحق، وہی ہر ایک کا حاجت روا ہے۔ وہی ہے حکمراں دونوں جہاں میں، وہی ہے حکمراں دونوں جہاں میں، وہی ہر حال میں فرما روا ہے۔ وہی فریاد رس ہے ہر کسی کا، وہی فریاد رس ہے ہر کسی کا، وہی سب بے کسوں کا آسرا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ وہی ہے دستگیر و غوث اعظم، وہی ہے دستگیر و غوث اعظم، وہی ہر ایک کی سنتا دعا ہے۔ وہی ہر ناتواں کا ہے سہارا، وہی ہر ناتواں کا ہے سہارا، وہی بس دافع رنج و بلا ہے۔ اسے جس حال میں نے پکارا، اسے جس حال میں نے پکارا، مجھے ہر مدعا اس سے ملا ہے۔ ہویدا ہے اسی پر ذرہ ذرہ، نمایاں ہے اسی پر ذرہ ذرہ، دلوں کے راز بھی وہ جانتا ہے۔ اسی کو حاضر و ناظر سمجھیے، اسی کو حاضر و ناظر سمجھیے، اسی سے مانگیے جو مانگنا ہے۔ خفا ہوتا نہیں وہ مانگنے پر، خفا ہوتا نہیں وہ مانگنے پر، نہایت مہرباں اپنا خدا ہے۔ بہانہ ڈھونڈتی ہے اس کی رحمت، بہانہ ڈھونڈتی ہے اس کی رحمت، وہ ہر مایوس کا مشکل کشا ہے۔ اسے پرواہ نہیں سود و ضیاع کی، اسے پرواہ نہیں سود و ضیاع کی، جسے مطلوب اس کی بس رضا ہے۔ خدا کے بعد جو افضل ہے سب سے، خدا کے بعد جو افضل ہے سب سے، وہ محبوب خدا خیر الورا ہے۔ ظہور اس پر خدا کی رحمتیں ہوں، ظہور اس پر خدا کی رحمتیں ہوں، سبق توحید کا جس سے دیا ہے۔ ایک مرتبہ بڑی چاہت اور محبت کے ساتھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی سب سے مشہور آیت اور سب سے عظیم آیت الکرسی رمضان مبارک سے پہلے سے، اس کے آغاز سے ہی خطبات جمعہ سے پہلے تلاوت کی جاتی رہی اور اسی سے متعلق مضمون بیان ہوتے رہے۔ ایک سے زائد مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس آیہ کریمہ کو عظیم آیت کیوں کہا جاتا ہے؟ الفاظ اور کلمات کے لحاظ سے اس سے لمبی آیتیں ہیں، لیکن عظمت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی آیت ہے۔ اس کے فضائل و مناقب پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میں نے بھی ایک رسالہ لکھا تھا، شاید آپ حضرات تک پہنچا ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کئی سال پہلے اسی آیہ کریمہ پر تقریباً 6 مہینے تک بیان ہوتا رہا خطبات جمعہ میں۔ اس آیہ کریمہ کے 10 جملے ہیں، دھیان سے سنیں اور ذہن میں بٹھا لیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کے دل و دماغ کے اندر اپنی کتاب کی عظمت اور اللہ کی توحید کے عقیدے کی عظمت اس طرح بٹھا دے کہ آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اللہ کا قرآن بن جائے اور آپ کی ہر حرکت سے اللہ کی توحید ظاہر ہوتی رہے اور خدا کی مخلوق کو نفع پہنچے۔ اس کے 10 جملوں میں سب سے پہلا جملہ جو ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ کیونکہ ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، دلیل کے بغیر کوئی دعویٰ دنیا میں نہیں مانا جاتا۔ اس کے دلائل شروع ہوتے ہیں، فرمایا الحی، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، اس لیے کہ حی وہی ہے، دائمی اور ابدی زندگی کا مالک وہ ہے، اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جو دائمی اور ابدی زندگی کا مالک ہو۔ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، نہ ازل سے ازل میں پہلے کوئی اور تھا اس کے سوا، نہ ابد تک کوئی اور رہے گا۔ دنیا میں جو بھی آئے اس کے لانے سے آئے، اور جب تک اس نے رکھا یا رکھے گا وہ رہیں گے، اور جب وہ بلا لے گا تو سب چلے جائیں گے، پھر اسی کی ذات باقی رہے گی۔ تو الہ وہی ہے، عبادت اور پکار کے لائق وہ اس لیے ہے کہ دائمی ابدی زندگی کا مالک وہی ہے، جس کی زندگی اپنی نہیں ہے، جس کی زندگی اپنی نہیں ہے، اپنی زندگی میں وہ کسی اور کا محتاج ہے، آنے میں بھی اس کا محتاج اور باقی رہنے میں بھی اس کا محتاج، وہ الہ نہیں بن سکتا، وہ عبادت اور پکار کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اور وہ ایسا زندہ ہے کہ جس پر موت نہیں۔ قرآن حکیم کے اندر ایک مقام وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ اس زندہ پر کرو جس پر موت نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کی یہ ذاتی صفت الحی، دائمی زندگی کا مالک وہ ہے، اس کے ساتھ محیی اور ممیت بھی بیان فرمایا، یحیی و یمیت۔ وہ صرف خود زندہ نہیں، دوسروں کو زندگی دیتا ہے اور زندگی واپس بھی لیتا ہے۔
وہ حی نہیں، محیی بھی ہے یعنی زندگی دینے والا، اور ممیت بھی ہے یعنی موت دینے والا ہے۔ آپ سن چکے سیدنا سلیمان علیہ السلام عظیم پیغمبر، جن کی سلطنت ایسی تھی کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی اور قیامت تک کسی اور کو نہیں ملے گی۔ جنات بھی ان کے تابع تھے، انسان تو تھے ہی، جنات بھی ان کے تابع تھے، اور چرند پرند بھی ان کے تابع تھے۔ ایسی سلطنت دنیا میں کسی کے ہے؟ لاکھ بھی دنیا کے اندر نئی ٹیکنالوجی جو ایجاد ہوئی ہے، اور ایجاد کر لیں اور ایجاد کر لیں گے، ہواؤں پر ان کی حکومت نہیں ہو سکتی، پرندوں پر ان کی حکومت نہیں ہو سکتی۔ اور اب تو سارے کے سارے بے نقاب ہو گئے، ننگے ہو گئے، ساری طاقتیں جو ہیں ہوا منصورہ ہو گئیں، خود پریشان ہیں، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو سلیمان علیہ السلام جیسا پیغمبر بھی جب موت آتی ہے تو اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ سن چکے ہیں آپ قرآن کریم میں، آگے سورہ سبا میں آتا ہے، ایک لاٹھی کے سہارے بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے ہیں اور جنات سے کہا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں جنات۔ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں ایک شیشے کے کمرے میں، لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کو، اور وہ مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت طاری کر دی، زندگی واپس لے لی، لیکن وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے۔ ہم نے دنیا والوں کو بتانا چاہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے ایک معمولی سا لکڑی کا کیڑا گھن اس کو حکم دے دیا کہ تم سلیمان کی لاٹھی کو لگ جا، اور وہ کیڑا جو ہے گھن لاٹھی کو کھاتا رہا، جب ساری کی ساری لاٹھی کمزور ہوگی، ٹوٹ کر گر پڑی۔ قرآن کہتا ہے خرّا، سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے۔ یہ کوئی اخبار نہیں سنا رہا میرے دوستو، اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں۔ اور جب جنوں کو پتہ چلے کہ سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو انہوں نے دست حسرت ملتے ہوئے کہا تبینت الجن، بہت حسرت کا اظہار کرتے ہوئے جنن کا، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش ہم غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، اتنا لمبا عرصہ اس مصیبت کے اندر گرفتار نہ رہتے۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کی جہالت میں ایک جاہلانہ خصلت یہ بھی ہے کہ کوئی چیز گم ہو جائے تو کہتے ہیں فلانو آدمی جن والا ہے، اس سے جا کر پوچھتے ہیں۔ وہ قرآن کریم نے تو پہلے ہی سے سب کچھ بتا دیا۔ جن غیب جانتے ہوتے تو برسوں تک حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر اس کام میں مصروف نہ ہوتے، کیونکہ سب کچھ جاننے والا صرف اللہ ہے، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ کہ اللہ ہی الہ ہے اور الہ نہیں، پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ حی ہے، ذاتی زندگی کا مالک ہے، ازل سے اور ابد تک رہے گا، اس کو زندگی کسی نے نہیں دی۔ اور ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے، وہ سب کو موت دیتا ہے، اس کو کوئی موت نہیں دے سکتا، یہ اس کے قادر مطلق ہونے کی دلیل ہے۔ دوسری القیوم، وہ سارے جہان کو سنبھال رہا ہے، سارا جہان اس نے سنبھال رکھا ہے، زمینیں اس نے سنبھال رکھی ہیں، آسمان اس نے سنبھال رکھے ہیں، پہاڑ اس نے سنبھال رکھے ہیں، دریا اس نے سنبھال رکھے ہیں۔ قرآن حکیم میں آتا ہے آگے سورہ فاطر میں، ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ ہی نے آسمانوں کو تھام رکھا ہے اور زمینوں کو بھی تھام رکھا ہے، وَلَئِنْ زَالَتَا، اور اگر یہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، ان امسکوا من احد من بعدہ، تو پھر اللہ کے علاوہ ان کو کون سنبھال سکتا ہے۔
آسمانوں کے نیچے کوئی ستون کسی نے دیکھا ہے؟ کتنے بڑے آسمان ہیں، وہ دنیا میں کسی نے آج تک سائنس ٹیکنالوجی پر گھمنڈ کرنے والے بتا سکتے ہیں کہ کتنا طول و عرض ہے، کتنی لمبائی اور چوڑائی ہے، اور کتنا اس کا وزن ہے، اور آسمان کتنے موٹے اور بھاری ہیں؟ آسمان ایک نہیں، 7 آسمان ہیں، 7 سماوات۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اتنی زمینیں بھی بنائی، بنائے بھی اس نے اور سنبھال بھی وہ رہا ہے، اس لیے کہ وہ قیوم ہے۔ بندہ عبد القیوم ہو سکتا ہے، قیوم نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے میرے دوستو، ہمارے اس زمانے میں جو قدم قدم پہ جہالت ہے، کیا پڑھا لکھا ہے وہ بھی جاہل ہے، اور جاہل تو جاہل ہے ہی، اس کو بھی یہ شعور اس بات کا نہیں کہ عبد القیوم کو میں قیوم نہ کہوں۔ یہ نام نہاد تعلیم، جس سے صرف وہ دنیا کا مال تو خوب کما سکتا ہے، لیکن اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس کو یہ پتہ نہیں کہ بندہ قیوم نہیں ہوتا، بندہ عبد القیوم ہو سکتا ہے، بندہ رزاق نہیں ہو سکتا، عبد الرزاق ہوتا ہے۔ ہمارے اس زمانے میں جہالت، جس کا نام عبد الرزاق، اس کو رزاق کہہ کر بلائیں گے، حتیٰ کہ اس حد تک جہالت ہے کہ جس کا نام عبد الرحمن ہے اس کو رحمان کہہ کر بلائیں گے۔ قیوم کون ہے؟ اللہ۔ میرے چھوٹے بھائی ہیں، انگلینڈ میں ہوتے ہیں، قاری بھی ہیں، حافظ بھی، بڑے پکے حافظ ہیں۔ معاشرے میں پھیلی ہوئی جہالت کا سبب سے ہمارے گھروں کے اندر بھی بے دھیانی میں اس سے قیوم کہہ کر بلا جاتا۔ میں نے بڑی سختی سے اس کا مواخذہ کیا، بس اس دن کے بعد پھر کسی نے اس کو قیوم نہیں کہا۔ بندہ عبد القیوم ہو سکتا ہے، قیوم صرف اللہ کی ذات ہے۔ الحی، دائمی اور ابدی زندگی کا مالک وہی ہے، اور قیوم بھی وہ ہے، سارے عالم کو تھامنے والا، سنبھالنے والا بھی وہی ہے۔ زمینیں اس نے تھام رکھی ہیں، آسمان اس نے تھام رکھے ہیں۔ ایک جگہ قرآن کریم میں غالباً سورہ حج ہے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، آسمانوں کو زمین پر گرنے سے اس نے سنبھال رکھا ہے، اس نے تھام رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی اس کی قدرت ہے، کیسی اس کی شان ہے کہ اکبر تو وہی ہے، پھر اکبر بھی وہی ہے۔ نماز کی تمام حرکات آغاز سے لے کر اٹھتے بیٹھتے اللہ کی کبریائی کا اس بندے نے اعلان کرنا، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور یہ اسی کو زیبا ہے، کبریائی اسی کو زیبا ہے۔ اور اس زمانے میں جہالت، اتنی جہالت راسخ ہو چکی، رگ رگ میں دس چکی۔ اس کیا نام ہے؟ اس کا نام علی اکبر ہے۔ کیا نام؟ اس کا نام حسین اکبر ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد اکبر ہے۔ تو کون ہے؟ ہمیں مسلمان ہوں خیر سے۔ اس جاہل آدمی کو یہ پتہ نہیں کہ اسلام کی یہ تعلیم نہیں، اسلام کی تعلیم یہ کہ اللہ ہی اکبر ہے، اللہ ہی اکبر ہے، اللہ کے سوا کوئی اکبر نہیں۔ اور یہ نام جو ہے کہ یہ علی اکبر ہے اور حسین اکبر ہے اور فلاں اکبر ہے، غلط نام ہے یہ، لیکن پرواہ نہیں کسی کو۔
اللہ دیتا یا پنجاب میں ایک نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیراں دیتا بھی ہے۔ پیراں دیتا، یہ اس جاہلانہ سوچ قتل، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس کا وجود ہے پیر صاحب نے، فلاں پیر صاحب نے، جو اپنی زندگی کا مالک نہیں ہے، اپنی زندگی کو نہیں بچا سکا، قبروں میں جا کر لیٹ گیا، اس نے دیا ہے، ماں باپ نے یہی نام رکھا۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو اللہ دیتا کہہ دیتے ہیں، تو کم از کم عبداللہ کہنے کی وجہ اللہ دیتا، کم از کم شرک نہیں اس کے اندر۔ لیکن جب کہے یہ پیراں دیتا ہے، اس میں کھلم کھلا شرک ہے، اور یہ مسئلہ توحید کا سمجھایا نہیں گیا۔ اگر علماء بر وقت تنبیہ کرتے اس بات پر، ناموں پر تنبیہ کرتے، تو لوگوں کے اندر یہ خرابی نہ ہوتی۔ انہوں نے اپنے حلوے مانڈے تو لیے ہیں، اپنے مفادات تو حاصل کیے ہیں، بدبختوں نے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح نہیں کی۔ فلاں چودھری صاحب ناراض نہ ہو جائیں، فلاں ناراض نہ ہو جائیں، فلاں ناراض نہ، اللہ ناراض ہو جائے، ہوتا رہے، کیونکہ یہ ناراض ہو گئے تو میری آمدن بند ہو جائے گی، میری تنخواہ بند ہو، میرے وظیفے بند ہو جائیں گے۔ لعنت ہے ایسے انسان پر۔ اس کا ایمان اس بات پر نہیں جس خدا نے اس کو ماں کے پیٹ کے اندر جب کچھ بھی نہیں تھا، حص و حرکت موجود نہیں تھی، کھلایا ہے، پلایا ہے، زندہ رکھ کر اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ اب کسی چودھری کو اور کسی دنیا دار کو، کسی سرمایہ دار کو اپنا رزاق سمجھتا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے اس لاہور شہر کے اندر خدا کی ایک رحمت تھی۔ ماضی قریب کے اندر دو بزرگ ایسے گزرے ہیں آپ کے لاہور میں، ایک مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی جامعہ اشرفیہ کے بانی، اور دوسرے مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ تعالی جو شیراں والے میں ہوتے تھے۔ یہ اللہ کی رحمت تھی۔ مولانا لاہوری فرمایا کرتے تھے کہ عام انسان کے عام آدمی کے تو ایک خدا ہوتا ہے، مسجد کے امام کے دو خدا ہوتے ہیں، ایک تو خالق حقیقی تو ہے ہی، لیکن وہ جو اپنے انتظامیہ کو، کمیٹی کو خدا سمجھتا ہے، رزاق سمجھتا ہے، اس کا یہ دوسرا خدا ہے۔ اس کا کیا ایمان ہوگا، اس نے لوگوں کو کیا ایمان سکھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اللہ سے دعا کر اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جو کتوں کو کھلاتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو کھلاتا ہے، حشرات الارض کو کھلاتا ہے، اربھا کھربھا مخلوق سمندر کے اندر کھا پی رہی ہے، وہ رزاق ہے، اس کو کھلا رہا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس نے اعلان کر دیا ہے۔ اس بدبخت کا ایمان نہیں اس بات پر کہ اللہ ہی رزاق ہے۔ سچ بات کہنے سے زبان گنگ ہو چکی ہے۔ لوگوں کو اگر صحیح مسئلے بتائے ہوتے ان نام نہاد ملاؤں نے، اللہ کی قسم لوگوں کے اندر یہ شرک نہ ہوتا۔ ناموں کے اندر شرک ہے، حرکات میں شرک ہے۔ لیکن یہ بھی بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ عوام الناس کو بھی پڑھا لکھا عالم نہیں چاہیے ہوتا۔ ان کو بس اتنا چاہیے کہ جو ان کے پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان پڑھ لے، ان کا جنازہ پڑھ لے اور ختم شریف پڑھ لے، اور مسجد کے اندر اذان دے دے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کی مسجد ہے، ضرورت پڑنے پر 2 رکعت نماز ہی پڑھا لے، باقی محلے میں پھرتا رہے، ٹیوشنیں پڑھاتا رہے۔ ان کو علم سے کیا غرض؟ یہ ایک المیہ ہے میرے دوستو، دکھ کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے۔
مجھے کوئی دعویٰ نہیں کہ میں عالم ہوں، میں علماء کا جوتیاں اٹھانے والا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو بات کہوں گا اللہ کی کتاب سے کہوں گا، جو بات کہوں گا رسول اللہ کے فرمان سے کہوں گا، کہانیاں نہیں سناتا، یہ سچ کہتا ہوں۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک ہر پیغمبر کی دعوت وہی ہے جو میں اس وقت آیت الکرسی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ بات آپ کے دل و دماغ میں راسخ ہو چکی ہونی چاہیے کہ آپ کی ساری نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے عقیدہ کی صحت پر رکھا ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے تو نمازیں بھی ٹھیک ہیں، عقیدہ ٹھیک ہے تو روزے بھی ٹھیک ہیں، عقیدہ ٹھیک ہے تو زکوٰۃ بھی ٹھیک ہے، حج عمرہ بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ عقیدہ خراب ہے، خدا کی قسم آپ کے اعمال پہاڑوں جتنے بھی ہوں گے اللہ کے نزدیک رتی برابر قیمت نہیں ہے۔ ہم نے مر کر خدا کا سامنے جانا، اللہ نے ہم سے ضرور پوچھنا ہے کہ قوم کے عقیدے خراب تھے، تم ادھر ادھر کی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ آپ کے اس پنجاب میں میاں والی کے علاقے میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہاں بھچرا میں رہتے تھے۔ ایک زمیندار آیا یہاں، وہاں بھچنا کا، یہ کئی سال پرانی بات ہے، ہم عشاء کے وقت ہمارا درس ہوتا تھا، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ درس کی محفل پھر سے قائم کر دے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے ہمارا۔ میں نے حتمی اور پکا ارادہ کیا تھا کہ رمضان کے بعد درس شروع کریں گے، لیکن اللہ کی شان ہے جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آتے کریں کیا، لیکن میرے ارادے میں ہے اور میرے اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے یا اللہ مجھے ایک دفعہ پھر اپنی کتاب کے ساتھ وابستہ کر دے کہ زندگی آخری سانس تک تیری کتاب کا میں بیان کرتا رہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد ایک بڑی سی پگڑی جو زمینداروں کی پگڑی ہوتی ہے، سفید پگڑی والے بزرگ پہلے درس میں بیٹھے ہوئے تھے، آ کر مجھے ملے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے کہنے لگے آپ کا جو طریقہ ہے بیان کرنے کا ہمارے حضرت صاحب کی طرح ہے۔ سمجھ تو خیر میں گیا، کیونکہ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو اکثر ان کے شاگرد تلامذہ حضرت صاحب کہتے تھے، اور وہ پنجابی زبان میں جو گفتگو انہوں نے کی تو مجھے کچھ اندازہ ہوا، لیکن میں نے انجانا ہو کر ان سے کہا کہ کون سے حضرت صاحب، کہاں سے تشریف لائے؟ کہنے لگے جی میں میاں والی سے آیا۔ سمجھ گیا میں، بیٹھے میرے پاس، بہت ساری باتیں کی، ساری باتیں نہیں سنانا چاہتا، تو کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، حضرت صاحب کے پاس بیٹھتا تھا، اب وہ سفید داڑھی والے بزرگ تھے، اپنے کسی معاملے میں آئے تھے، نماز کے لیے یہاں آئے، تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صاحب کو دیکھا کہ جب بھی کوئی ان کے پاس آتا اس کو توحید کا مسئلہ سمجھاتے، جو کوئی آتا اس کو توحید کا مسئلہ بیان کرتے۔ ایک دفعہ حضرت صاحب سے پوچھا کہ حضرت کیا آپ کو اور مسئلہ نہیں آتا ہے؟ جو آتا ہے آپ اس کو توحید کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، ایک گھنٹے کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی آیا تو آپ اس کو مسئلہ بیان کر کے واپس بھیجیں گے، اور مسائل نہیں آتے ہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے تمہیں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ دھیان سے سنیں۔ حضرت صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ اگر تمہارا کوئی عزیز دوست یا بھائی سخت گرمی کے موسم میں دور دراز سے پیدل سفر کر کے آئے اور جب تمہارے پاس پہنچے تو بھوکا بھی ہو اور پیاسا بھی، اور پسینے سے شرابور ہو اور مٹی گرد و غبار سے اٹا ہوا ہو، تمہارا دل چاہے گا کہ میں اس کو غسل کرا کر صاف ستھرے کپڑے پہناؤں، تمہارا دل چاہے گا کہ اس کو میں ٹھنڈی شربت پانی پلاؤں، تمہارا دل چاہے گا کہ میں اس کے بھوک کا علاج کروں، کھانا کھلاؤں۔ اسی سوچ بچار میں اچانک ایک زہریلا سانپ نکلتا ہے، ناگ، اور اس کو ڈس دیتا ہے،
اور وہ تڑپتا ہے، تم یہ بتاؤ کہ اس وقت تم اس کو غسل کراؤ گے، شربت پلاؤ گے یا کھانا کھلاؤ گے؟ اس نے بتایا حضرت بات صاف ہے، سب سے پہلے اس کی زندگی بچانے کی فکر کریں گے، زندگی بچ گئی تو پھر کپڑے بھی پہن سکے گا، ورنہ پھر کفن ہی پہنے گا۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کیا تم نے مجھے اس مسلمان قوم کا دشمن سمجھ رکھا ہے؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شرک کی ناگ نے اس قوم کو ڈس لیا ہے، تو میں اس زہر کو اتارنے کی بجائے ادھر ادھر کے کمزور مسئلے بیان کروں؟ ان سب مسئلوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اگر عقیدہ خراب ہے اس کو نمازیں کام نہیں آئیں گی، عقیدہ خراب ہے روزے کام نہیں آئیں گے، عقیدہ خراب ہے اسے اعتکاف طواف کام نہیں آئیں گے، حج عمرہ کام نہیں آئیں گے، زکوٰۃ کام نہیں آئیں گے، صدقہ و خیرات کام نہیں آئیں گے۔ عقیدہ درست کرنا لازمی ہے، عقیدہ بچ گیا صحیح ہو گیا تو نمازیں بھی ٹھیک ہیں، تو روزے بھی ٹھیک ہیں، سارے اعمال ٹھیک ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ حضرات ہو سکتا ہے سوچیں کہ ہم تو دوسری مسجدوں میں جاتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب بڑی لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، بڑے قصے اور کہانیاں اور واقعات سناتے ہیں، سبحان اللہ کے واہ واہ کے ڈونگرے برستے ہیں، اور یہ خشک مضمون بیان کرتا ہے یہ مسجد شہداء کا امام۔ خشک نہیں میرے دوستو، یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت ہے۔ اب نہیں تو جب ہچکی لگے گی موت کی تب پتہ چلے گا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دن رات کا فرق کیے بغیر اس مسئلے کو بیان کیا، یہ قرآن کریم میں ہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے پروردگار میرے داتا میں نے اپنی قوم کو دعوت دی راتوں کو بھی اور دن کو بھی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر یہ میرے مخاطب یہ میرے عوام بدبخت بھاگتے ہی رہے، میری بات نہیں مانی۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، میں نے جب بھی ان کو بلا دین کی دعوت دی تاکہ ان کے گناہ بخش دیں، یہ گناہ معاف ہو جائیں، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی اور کپڑے جھاڑ کر بھاگنے لگے، اور اس وقت ان کے 5 پیر تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ ان کا ذکر قرآن کریم میں سورہ نوح میں موجود ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے نوح کی بات کو نہیں ماننا، اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ وہی الہ کا مسئلہ ہے، ہر نبی الہ کا مسئلہ بیان کرتا رہا۔ لا تذرن آلہتکم، کہنے لگے اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، اپنے حاجت رواؤں کو مشکل کشاؤں کو نہ چھوڑنا، یہ تمہارے حاجت روا ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، ان کو نہ چھوڑنا نوح کے کہنے پر۔ ولا تذرن ودن ولا سوان ولا یغوث و یعوق و نصرا، خاص طور پر 5 حضرات 5 پیروں کو، ود کو، سوا کو، یعوق کو، یغوث کو اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ پتھروں کے بت بنائے ہوں گے، ود سوا یغوث یعوق نصر پتھروں کے بت نہیں تھے میرے دوستو۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا ہے اسماء رجال صالحین من قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 نیک آدمیوں کے نام ہیں، ود سوا یغوث یعوق نصر۔ ان نیکوں کو پکارتے تھے الہ سمجھ کر، حاجت روا سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر۔ یہ ود کون تھے؟ حضرت شیس علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں علیہ السلام، یہ ود ان کا لقب تھا، اور سوا یغوث یعوق نصر 4 ان کے صاحبزادے تھے، چاروں ولی اللہ تھے۔ ان 5 نیک باپ بیٹوں کے ساتھ قوم کو عقیدت تھی، اور عقیدت میں اتنے غالی تھے وہ کہ جب یہ بزرگ فوت ہو گئے تو پھر ان کو پوجنا شروع کر دیا۔
ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر پوجنا شروع کر دیا۔ جب شرک عروج پر پہنچا تو خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اور ان مجالس کے اندر آپ سن چکے کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دینے کے باوجود بھی 80 آدمیوں سے زیادہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ 80 آدمیوں سے زیادہ، یعنی 100 کی تعداد نہیں پہنچتی ان پر ایمان لانے والوں۔ تو سورہ ہود 12ویں پارے میں سورہ ہود پڑھ کر غور سے دھیان پڑھ کر معلوم کر لینا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے دیا کہ اب میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کو سب کو میں غارت کر دوں گا، تباہ برباد کر دوں گا۔ نوح علیہ السلام کو حکم دیا آپ کشتی تیار کریں، آنسنا الفلک بأعیننا ووحینا، میرے پیغمبر ایک کشتی بنائیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم نگرانی کریں گے، ہمارا حکم ہے کہ کشتی بنائیں۔ اور کشتی جب بن جائے تو یہ جتنے اہل ایمان آپ پر ایمان لا چکے ہیں سب کو کشتی میں سوار کر لیں، کیونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ مشرک کو ہم نے غرق کرنا۔ آپ حیران ہوں گے کہ نوح علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی مشرکہ ہیں اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی مشرک ہے۔ قوم کے کچھ لوگ ایمان لانے والے اس کشتی میں سوار ہو گئے، اللہ کا حکم اس کے انتظار کرنے لگے۔ اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسا، زمین کو حکم دیا کہ پانی باہر نکال، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز نہیں کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتی ہو سوائے اس انسان کے۔ یہ نافرمان صرف انسان ہے، اللہ کی رحمتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں اس پر، اور اس کی نافرمانی کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ زمین و آسمان کا ہر چیز، ہر ذرہ خدا کا حکم کا تابع اور فرما بردار ہے۔ پچھلے جمعے میں آپ سن چکے ہیں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ساتوں زمین اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جو کچھ آسمان و زمین کے اندر سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن کے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے حکم کی فرما بردار ہے، کوئی چیز اللہ کے حکم سرتابی نہیں کرتی۔ چنانچہ زمین نے پانی نکالنا شروع کر دیا، آسمان نے پانی برسانا شروع کر دیا۔ اس حال کے اندر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ آجا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، عقیدہ ٹھیک کر لے، کافروں کا ساتھ نہ دے۔ لیکن اس کی بد نصیبی تھی، اپنے پیغمبر، عظیم باپ پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، روشن خیال تھا وہ، کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میرے ابا کیا پرانی باتیں کر رہے ہیں، سیلاب آ جائے گا، سیلاب آ جائے گا۔ آ بھی گیا، اول تو آئے گا نہیں، آ بھی گیا تو وہ بلند پہاڑ جو ہے اس پر چڑھ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، یہ روایتی سیلاب نہیں، یہ خدا کا عذاب ہے، اس عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، بچے گا وہی جس پر خدا کی رحمت آئے گی۔ باپ بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، وحال بینہم الموج، پانی کی ایک لہر آئی، فکان من المغرقین، نبی کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ تو پدری شفقت نے جوش مارا، نوح علیہ السلام اللہ سے درخواست کرنے، یا اللہ ان ابنی من اہلی، یہ جو بیٹا جو غرق ہو رہا ہے یہ میرے گھر کا فرد ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھرانے کو بچاؤں گا۔ جب نوح علیہ السلام نے یہ سفارش کی اس مشرک بیٹے کے بارے میں، یہ سب قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، تو جواب سنیے اللہ کی طرف سے، دھیان کیجئے، اللہ کی استغنا پر قربان جائیں، اس کی شان استغنا پر قربان جائیں۔
جس پیغمبر نے 950 سال دن رات کا فرق کیے بغیر خدا کا پیغام سنایا، اللہ چاہتے تو کم از کم اتنا استثناء تو دے سکتا تھا کہ چلو ان کا بیٹا نافرمان ہے، ان کو بچا ہی دیتا ہوں، اس نبی نے اتنا کام کیا، اتنی قربانی دی میرے لیے۔ اللہ اکبر۔ جب نوح علیہ السلام نے بیٹے کے بارے میں سفارش کی، فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ سورہ ہود پڑھ کر دیکھیں، اے نوح جس بیٹے کی سفارش کر رہے ہیں میں نے اس کا نام آپ کے خاندان سے کاٹ دیا ہے، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، یہ بد عمل تھا، بد کردار تھا، بد اخلاق تھا، بد عقیدہ تھا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس کے بارے میں سوال بھی مت کر، انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم ان آیتوں کو پڑھ کر انسان لرز اٹھتا ہے۔ اللہ کی شان استغنا پر قربان جائیں، وہ مستغنی اور بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہی معنی ہے اللہ الصمد کا۔ اللہ الصمد کا معنی کئی دفعہ میں سنا چکا ہوں، وہ ذات جس کی طرف ہر ایک ہر وقت ہر چیز میں محتاج ہو، اور وہ کسی کی طرف کسی وقت کسی چیز محتاج نہ ہو، اس کو صمد کہتے ہیں۔ ہر نبی ولی، ہر جن انسان پیر پیغمبر سب خدا کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ سب اللہ کا حکم کے پابند ہیں، اللہ کسی کا پابند نہیں۔ وہ جو کرتا ہے، اللہ نے فرمایا لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، جواب طلب بھی نہیں کر سکتا، وہم یسألون، اللہ جب چاہتا جس سے چاہتا جواب طلب بھی کر لیتا ہے۔ یہ ہے اس کی استغنا۔ تو نوح علیہ السلام کو جواب دیا، ان کے بارے میں سوال کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ نوح علیہ السلام کے سامنے ان کی بیوی بھی غرق ہو گئی، ان کا بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اگر یہ گھمنڈ ہے کہ میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میرا فلاں گدی کے ساتھ تعلق ہے، فلاں حضرت صاحب کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کی قسم نبیوں سے بڑی گدی کسی کی نہیں، نبیوں سے بڑی ذات کوئی بھی نہیں۔ اگر نبی کی رشتہ داری بھی کسی مشرک انسان کو کام نہیں آتی تو یاد رکھیے آج بھی کسی مشرک انسان کو کسی گدی کا تعلق یا کسی رشتے کے ساتھ، کسی نسب کے ساتھ تعلق کام نہیں آئے گا۔ پتہ نہیں موت ہمارے تعاقب میں ہے میرے دوستو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ خدا کے سامنے پیش ہو رہا ہے، پیش ہوگا۔ آپ حضرات کا وجود بھی میرے حق میں گواہی دے گا، اس زمین، اس مسجد کے ہر اینٹ، ہر پتھر گواہی دے گا، جہاں تک یہ آواز پہنچتی گواہی دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، اس انسان کے بارے میں اس کے کان گواہی دیں گے، اس کی آنکھیں گواہی دیں گے، اس کی کھال گواہی دے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اگر جھوٹ بولنے کی کوشش کرے کہ انسان تو اللہ منہ پر سیل لگا دیں گے، مور لگا دیں گے، بند کر دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے۔ اللہ گواہی لے گا کس آدمی نے کیا بات کہی تھی، کیا کہتا تھا، اللہ کی رضا کی بات کی تھی، اللہ کے قرآن کی بات کی تھی، یا اپنے اول فول ادھر ادھر کی باتیں کی تھی۔ اللہ سے دعا کریں کہ خدا بند قدوس سچ کہنے کی توفیق دے، سچ پر قائم رکھے اور سچ پر خاتمہ فرمائے۔ میری دعا ہے آپ کے لیے بھی، آپ کی نسلوں کے لیے بھی، خدا آپ کو بھی سچ کے ساتھ وابستہ رکھے اور آپ کی نسلوں کے اندر بھی خیر اور ہدایت کو جاری و ساری رکھے، کہ آپ کی نسل کے ہر انسان خدا کی توحید کا علم بردار بن جائے۔ یہ دنیا کے اونچ نیچ رہتے ہیں دوستو، اس سے پہلے بھی رہے، آئندہ بھی رہیں گے۔ کسی کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، کم ہیں یا زیادہ، یہ کوئی معیار نہیں۔ ایمان کتنا ہے، ایمان خدا کی ذات پر بھروسہ کتنا ہے، خدا کی کبریائی، اس کی عظمت کا نقشہ اس کے دل پر کتنا ہے۔ میرا یہی سبق ہے کہ اللہ کی کبریائی کا نقشہ اپنے دل پر اس طرح بٹھائیں کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر تو آپ کے دل دماغ، آپ کے رگ رگ کے اندر اللہ کی عظمت کا نقشہ موجود ہو۔
اور اللہ کے بعد پھر مخلوق میں جب آئیں تو پھر انبیاء میں سب سے اونچی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پھر انبیاء کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں آنے والے وہ خوش نصیب جماعت جو صحابہ کرام کی ہے. یہ تین باتیں میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے دل و دماغ سے ان کو محو نہ کیجئے. اللہ کی کبریائی سب سے اوپر، سب سے اوپر. قرآن کریم میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں. اللہ بڑے ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، تو پھر ان کی محبت بھی سب سے اوپر رہے گی. جب ہر نشست برخاست میں اللہ اکبر کہتا اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اللہ کو بڑا سمجھ کر اس سے پیار بھی اسی درجے میں ہوگا. وہ تو خالق ہے. جب مخلوق کی طرف آئیں گے تو مخلوق میں سب سے بڑے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پیار ہوگا، ان کی اطاعت ہوگی، ان کی اتباع ہوگی. پھر نبیوں سے نیچے آئیں گے تو پھر صحابہ کرام بلا امتیاز. آپ کسی سے سنتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں کہ فلاں نے یہ خرابی کی تھی، فلاں یہ خرابی کی تھی، آپ اس کتاب کو نیچے رکھ کر پاؤں کے نیچے روند ڈالیں، اس کو آگ میں ڈال لیں، خدا کے قرآن کو مت چھوڑیں. قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، حضرت محمد اللہ کا رسول تھے. والذین معہ، جو رسول اللہ کے ساتھی تھے، اشداء علی الکفار، وہ سب کے سب کفار کے مقابلے میں آہنی دیوار تھے. رحماء بینہم، آپس میں بہت پیار کرنے والے تھے. یہ اطلاع کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اللہ کی اطلاع سچ ہے، باقی سب جھوٹ ہے. کہ وہ آپس میں دشمنی تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. ہر کتاب کو روند ڈالیں، آگ میں ڈالیں، آپ کے ایمان کو کوئی فرق نہیں ہوگا. خدا کی کتاب کو چھوڑیں گے تو ایمان نہیں بچے گا. موت ہمارے تعاقب میں ہے دوستو، لیکن کم از کم اپنا عقیدہ اور ایمان سنبھال کر دنیا میں جائیں گے تو سرخرو ہو کر جائیں گے. وہاں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی. تو آیت الکرسی کے حوالے سے دو باتیں ہوئیں. اللہ حی بھی ہے، پہلی دلیل، قیوم بھی ہے، دوسری دلیل لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تیسری دلیل کہ اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی، اس لیے وہ الہ ہے. اسی لیے وہ الہ ہے کہ اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. اور جس کو اونگ آ جاتی ہے، نیند آتی ہے، وہ الہ بننے کے لائق نہیں. یہ مخلوق کی صفات ہیں. سو جانا، اونگ آنا، یہ مخلوق کی صفات. جب انسان اونگتا ہے بیٹھا بیٹھا گر نہیں جاتا. آپ اس کا انکار کرتے ہیں؟ ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہو، جب اونگتا ہے انسان تو وہ غفلت زیادہ ہوتی ہے تو چیز گر جاتی ہے ہاتھ سے. میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور جب نیند میں چلا جاتا ہے تو ساری کائنات سے بے خبر ہو جاتا ہے. آئیے ایک حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. غزوہ خیبر سے واپسی پر مسلم شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مجاہدین مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے، رات کا وقت تھا، سفر میں چلتے چلتے تھکاوٹ محسوس ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پڑاؤ کرتے ہیں ایک وادی میں، کیونکہ انسان تھکتا ہے، اللہ نہیں تھکتا. قرآن کہتا ہے اسی آیت الکرسی میں وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا، زمین و آسمان کا سنبھالنا اس کو تھکاوٹ تھکاتا نہیں. وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، سورہ احقاف کے آخر میں آتا ہے اللہ نے زمین و آسمان بنائے اور ان کے بنانے میں اللہ تھکے نہیں. اور جب کوئی تھک جاتا ہے تو پھر وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہوتی. رسول اللہ نے فرمایا کہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، آرام کر لیتے ہیں. اب تھوڑی سی بات کو دھیان سے سنیں، بات ختم کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو فرمایا کہ آرام کریں. حضرت بلال کو حکم دیا کہ آپ جاگیں اور صبح فجر کی نماز کا انتظار کریں. جب
صبح صادق چڑھ جائے تو پھر سب کو جگائیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرمانے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق کی طرف جدھر سے صبح صادق چڑھتی ہے ادھر رخ کر کے بیٹھ گئے۔ پہلے کہ انہوں نے کوئی تہجد پڑھی اور اس خیال سے کہ میرے آقا کا حکم ہے، تو اپنی جو سامان تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ یہ جو کچھ سنا رہا ہوں حدیث میں ہے۔ بس اللہ کی شان دیکھیں، اللہ تیری شان پر قربان جائیں، تیری ہی شان ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص وفادار غلام تھے، لیکن نیند اور اونگ نے ان کو بھی گھیر لیا، نیند آ گئی۔ سب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سوئے ہوئے ہیں اور ڈیوٹی لگائی حضرت بلال کی۔ حضرت بلال بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی، تا آئیں کہ سورج نکل گیا، اور سورج کی جب کرنیں پڑی تو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت بلال سے پوچھا بلال تمہاری ڈیوٹی میں نے لگائی تھی، یہ کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بھی اس اونگ نے پکڑ لیا، نیند نے پکڑ لیا جو آگ آپ پر طاری ہوئی تھی۔ تو اونگ اور نیند سے منزہ اور مبرہ ذات کون سی ہے؟ صرف اللہ کی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ باقی انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔